ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے گزشتہ روز یوم شہدائے کشمیر اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ وہ اپنے ناقابل تنسیق حق خودارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس موقع میں مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی اور آزادی پسند جماعتوں کی اپیل پر ہمہ گیر ہڑتال کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک حریت جموں کشمیر نے یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر پاکستانی صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور فوج کے سربراہ کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور حمایت جاری رکھنے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری گفوارہ اسلام آباد میں بھارتی فوج نے 2 نوجوانوں کو گزشتہ روز شہید کر دیا، جبکہ بانڈی پورہ سے 4 نوجوانوں کو مجاہدین کے انتکار ہونے کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ادھر بھارتی فوج نے سری نگر کے حبہ کدل اور اس کے ملحقہ علاقوں میں تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس سے ایک CRPF اہلکار کی ہلاکت کے بعد بھارتی پولیس اور آرمڈ فورسز کے 2 ہیڈ کوارٹر سیل کر دیے گئے ہیں۔ دراصل بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر میں کورونا وبا کے پیش نظر سالانہ امرناتھ یاترا پر پابندی عائد کرنے کی درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خودارادت دیے جانے تک ان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ پاکستانی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کشمیریوں کی مزاحمت ان عظیم کشمیری سپوتوں کی یاد دلاتی ہے جو ظلم و جبر کے سامنے ڈٹ گئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ دراصل لداخ تنازع پر چین و بھارت کے درمیان فوجی کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کا چوتھا دور آج ہو رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ روز مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم شہدائے کشمیر منایا۔ یہ دن ہر سال عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ دن تجدید عہد کا دن ہے۔ 13 جولائی کا دن تحریک آزادی کشمیر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 89 برس سے کشمیری یہ دن شہدائے کشمیر کے طور مناتے ہیں۔ اس دن یہ عہد بھی کیا جاتا ہے کہ 13 جولائی 1931 کے شہداء کی قربانیوں کے ساتھ کوئی سودا بازی نہیں کریں گے۔ 1931 کے شہداء نے ڈوگرا مظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے جس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، موجودہ جدوجہد آزادی اسی کا تسلسل ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک 6 لاکھ سے زائد نفوس نے اسی مقصد کے لیے اپنی جانیں قربان کی جس کی داغ بیل 13 جولائی 1931 کے شہداء نے اپنے مقدس لہو سے ڈالی تھی۔ ظالم اور سفاک بھارتی حکمران کشمیری سرفروشوں کے جسموں سے ان کے سر تو جدا کر سکتے ہیں، لیکن اہل کشمیر کو لاکھوں قربانیوں سے مزین جدوجہد سے دستبردار نہیں کرا سکتا، کیونکہ جدوجہد آزادی کا عنوان مقدس لہو سے عبارت ہے۔ کشمیری جانباز اپنا آج کل پر قربان اور لہو سے سرزمین کشمیر کا مستقبل لکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سرفروش اہل کشمیر کے دلوں میں زندہ ہیں۔ غلامی پر آزادی کی موت کو ترجیح دینے والے کشمیری شہداء کا بھارتی حکمرانوں کے لیے پیغام ہے کہ آزادی کی صبح تک بھارت کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ بھارتی حکمران کشمیری نوجوانوں کو قتل کر کے تحریک آزادی کو کمزور اور ختم کرنے کے زعم میں مبتلا ہیں، مگر ایسا نہ پہلے ممکن ہو سکا اور نہ ہی آئندہ ممکن ہوگا، کیونکہ شہداء کا مقدس لہو اہل کشمیر کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ تبصرہ ختم ہوا۔